بچوں کے لیے انتہائی دلچسپ کہانیاں۔ شیخ چلی کی شامت۔ شیخ چلی کی اپنی بوڑھی ماں سے تقریباً روز ہی شامت آئی رہتی تھی۔ اس کی بوڑھی ماں شیخ چلی کے موٹے دماغ اور ہر وقت خیالی پلاؤ پکاتے رہنے کی وجہ سے ہر وقت اسے ڈانٹتی پکارتی رہتی تھی۔ بوڑھی ماں کے لیے شیخ چلی کسی کام کا نہیں تھا۔ جب اس کی بوڑھی ماں اسے کسی کام سے باہر بھیجتی تو وہ ہر کام بگاڑ کر ہی واپس آتا تھا، جس سے اس کی بوڑھی ماں اس پر اور غصہ ہو جاتی تھی اور شیخ چلی کی پھر سے شامت آ جاتی۔ شیخ چلی اپنی ماں کی ڈانٹ پھٹکار سے بچنے کے لیے گھر سے باہر نکل جاتا اور سارا دن گلیوں بازاروں میں آوارہ گردی کرتا رہتا تھا۔ وہ رات گئے ہی لوٹ کر آتا تھا۔ جب تک اس کی ماں اس کا انتظار کر کے سو چکی ہوتی تھی۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے شیخ چلی اس وقت تک نہیں جاگتا تھا جب تک سورج اس کے سر پر نہ آ جاتا یا اس کی بوڑھی ماں اسے جھاڑو سے مار کر نہ جگا دیتی۔ آج بھی شیخ چلی بے فکر ہو کر سویا ہوا تھا۔ سورج کب کا اس کے سر پر آ چکا تھا، لیکن وہ صحن میں چارپائی پر چادر اوڑھے زور سے خراٹے لے کر گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کی بوڑھی ماں جھاڑو سے گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ اس نے کئی بار شیخ چلی کو آوازیں دی کر جگانے کی کوشش کی تھی، لیکن شیخ چلی جیسے جاگنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ ناکامہ کام چور اس طرح سے نہیں جاگے گا۔ غضب خدا کا سورج سر پر آ گیا ہے اور یہ جاگنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ اب مجھے اسے خود ہی جگانا پڑے گا۔ شیخ چلی کی بوڑھی ماں نے شیخ چلی کی جانب غصیلے نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر وہ جھاڑو لے کر شیخ چلی کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ چارپائی کے قریب جاتے ہی وہ شیخ چلی کی پیلی ہوئی ٹانگوں پر زور سے جھاڑو مارنے لگی۔ اٹھو نکمے کام چور، دن نکل آیا ہے۔ آج میں مار کر تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا دوں گی۔ اٹھو جلدی اٹھو۔ بوڑھی ماں نے شیخ چلی کی ٹانگوں پر زور سے جھاڑو مارتے ہوئے چیخ کر کہا تو شیخ چلی ہڑبڑا کر چیختا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ارے کیا کر رہی ہو ماں، میں اٹھ گیا ہوں۔ ارے شیخ چلی نے خود کو جھاڑو سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کی بوڑھی ماں بے حد غصے میں تھی۔ اس نے اب شیخ چلی کو اور زیادہ زور سے جھاڑو سے مارنا شروع کر دیا۔ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ نکمے، تم نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ تم نے کسی کام کے ہو اور نہ کاج کے، بس تم صرف دشمن اناج کے بنے ہوئے ہو۔ میں سارا دن لوگوں کے گھر صاف ستھرائی کا کام کرتی ہوں، برتن مانجتی ہوں، اور تم دن بھر گلیوں بازاروں میں آوارہ گردی کرتے رہتے ہو۔ آج میں تمہارے ہاتھ پیر توڑ کر ہی تمہیں اسی بستر پر ڈال دوں گی، پھر دیکھوں گی کہ تم کسی طرح سے باہر جاتے ہو اور آوارہ گردی کرتے ہو۔ بوڑھی ماں نے غصے سے شیخ چلی تابڑ توڑ جھاڑو برساتے ہوئے کہا اور بے چارے شیخ چلی کی چیخیں نکل گئی۔ بس کرو ماں، میں اب کہیں نہیں جاؤں گا، سارا دن تمہاری خدمت کروں گا، تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ ماں مت مارو ماں، شیخ چلی نے خود کو جھاڑو سے بچاتے ہوئے چیخ کر کہا اور اس کی بات سن کر شیخ چلی کی ماں کا ہاتھ رک گیا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی اب تم میری ہر بات مانو گے؟ بوڑھی ماں نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ماں، جھاڑو کی مار سے تو بہتر ہے کہ میں وہی کروں جو تم مجھ سے کہو۔ شیخ چلی نے دونوں ہاتھوں سے اپنے جسم کے مختلف حصے دباتے ہوئے کہا جہاں اسے جھاڑو سے مار پڑی تھی۔ سوچ لو شیخ چلی، اگر تم نے میری کوئی بات نہ مانی تو میں تمہارا اس سے برا حال کروں گی۔ بوڑھی ماں نے
तेज लहजे में कहा, मैंने सोच लिया माँ, मैं सचमुच वही करूँगा जो तुम कहोगी। मैं तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर कहीं नहीं जाऊँगा। शेख चिल्ली ने रोते हुए कहा। तो बूढ़ी माँ को इस पर तरस आ गया। ठीक है, मैं एक बार फिर तुम्हें बातों पर यकीन कर लेती हूँ, लेकिन अब तुमने कोई भी उल्टा काम करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बुरी तरह से शामत ले आऊँगी। बूढ़ी माँ ने कहा, शेख चिल्ली इसका एक लौता बेटा था, इसलिए इसे शेख चिल्ली के अहमकाना हरकतों पर जितनी जल्दी गुस्सा आता था, इतनी जल्दी इसका गुस्सा उतर भी जाता था। नहीं माँ, मैं कोई उल्टा काम नहीं करूँगा। शेख चिल्ली ने फ़ौरन कहा, कोई ख्याली पुलाव भी नहीं पकाओगे? शेख चिल्ली की बूढ़ी माँ ने इसे घूरते हुए कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ख्याली पुलाव तो क्या, मैं कोई ख्याली हड्डियाँ भी चूल्हे पर चढ़ाने की कोशिश नहीं करूँगा। शेख चिल्ली ने इसी अंदाज में कहा। चूल्हे से याद आया, आज घर में चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है। तुम कुल्हाड़ी और अपना गधा जंगल में ले जाओ और जाकर लकड़ियाँ काट कर ले आओ। तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। फिर जब तुम लकड़ियाँ लेकर आओगे तो मैं तुम्हारे और अपने लिए रोटियाँ बना लूँगी। शेख चिल्ली की बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ, ढेर सारी लकड़ियाँ काट के लाता हूँ। शेख चिल्ली ने कहा और बूढ़ी माँ के साथ में झाड़ू की तरफ खौफ भरी नज़रों से देखता हुआ उठ खड़ा हुआ। इसने लिबास बदला और घर से एक कुल्हाड़ी ले और सेन के कोने में बांधा हुआ अपना गधा खोला और इसे लेकर जंगल की जानिब चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर वो लकड़ियां काटने में मसरूफ़ हो गया और इसका गधा वहाँ घास फूस चढ़ने लगा। शेख चिल्ली ने काफ़ी लकड़ियां काट ली थी। इसने लकड़ियों का एक गट्टा बनाया और फिर वो सस्ताने के लिए एक दरख्त के पास साए तले बैठ गया। लकड़ियाँ काट काट कर वो बुरी तरह से थक गया था, इसलिए वो कुछ देर आराम करना चाहता था, लेकिन अभी वो आराम करने के लिए बैठा ही था कि इसे सुबह सुबह माँ के हाथों झाड़ू से पड़ने वाली मार याद आ गई। वो फ़ौरन भौंकला कर उठ गया। अरे बाप, अरे माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अगर मैं घर देर से गया तो वो फिर मेरी शामत ले आएगी। मुझे जल्द से जल्द लकड़ियाँ घर ले जानी होगी, इसने बौखलाए हुए लहजे में कहा। फिर वो अपने गधे को खींच कर लाया और इसने लकड़ियाँ का घिट्टा गधे पर लाद दिया और गधे की रस्सी पकड़कर इसे लिए अपने घर की जानिब हो गया। वो इस कदर थका हुआ था कि इससे आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा था। तेज़ धूप की वजह से इसका जिस्म पसीने से शराबोर हो रहा था और इससे अपना गधा भी खींचना मुश्किल हो रहा था। जंगल से निकलकर वो गांव में आया तो इसे रास्ते में इसका दोस्त गुल्लू मिला। वो भी शेख चिल्ली की तरह अहमक था। गुल्लू ने जो शेख चिल्ली की बुरी हालत देखी तो वो इसके पास आ गया। अरे शेख चिल्ली, तुम तो बुरी तरह से थके हुए हो। गधा तुम्हारे हाथ से साथ है और तुम फिर भी इसे खींचकर अपने साथ ले जा रहे हो। तुम गधे पर सवार होकर घर क्यों नहीं जा रहे? गुल्लू ने हमदर्दी से कहा, मैं गधे पर सवारी कैसे कर सकता हूँ? गधे पर तो मैंने पहले ही लकड़ियाँ का घिट्टा रखा हुआ है। शेख चिल्ली ने कहा, तो क्या हुआ, ये तुम्हारा बोझ आसानी से उठा सकता है। तो ऐसा करो कि तुम गधे पर सवार हो जाओ, मैं लकड़ियाँ का घिट्टा तुम्हारे सर पर रख देता हूँ। इस तरह लकड़ियाँ का बोझ तुम उठा लोगे और तुम्हारा बोझ गधा उठा लेगा और तुम आसानी से लकड़ियाँ अपने घर ले जा सकोगे। तुम्हें पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा। गुल्लू ने इसे मशवरा देते हुए कहा। शेख चिल्ली
کو اس کا مشورہ پسند آیا۔ اس نے فوراً گلو کی مدد سے گدھے کی کمر سے لکڑیوں کا گھٹا اتارا اور اچھل کر گدھے پر سوار ہو گیا تو گلو نے لکڑیوں کا گھٹا شیخ چلی کے سر پر رکھ دیا۔ شیخ چلی بے حد خوش تھا کہ اب اسے چلنا نہیں پڑے گا اور وہ لکڑیوں کا گھٹا بھی اپنے ساتھ لے جا سکے گا۔ اس نے گلو کا شکریہ ادا کیا جس نے اسے واقعی تھکنے سے بچا لیا تھا۔ چنانچہ شیخ چلی لکڑیوں کا گھٹا سر پر اٹھائے گدھے پر سوار گھر کی جانب ہو لیا۔ وہ کھیتوں سے نکل کر ایک میدانی علاقے میں آیا تو اسے اس کا ایک پرانا دوست شبو مل گیا جو بے حد شریر تھا۔ اس نے جو شیخ چلی کو گدھے پر سوار اور اس کے سر پر لکڑیوں کا گھٹا دیکھا تو وہ شیخ چلی پر ہنسنا شروع ہو گیا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ شیخ چلی نے اسے ہنستے دیکھ کر برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، میں تمہاری حماقت پر ہنس رہا ہوں۔ شیخ چلی اس کے دوست شبو نے ہنستے ہوئے کہا، حماقت؟ کون سی حماقت؟ شیخ چلی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم گدھے پر سوار ہو اور تم نے اپنے سر پر لکڑیوں کا اتنا زیادہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ ایک تو تمہارا گدھا پہلے ہی کمزور ہے، اوپر سے تم نے اس پہ بیچارے پر اتنا زیادہ بوجھ لاد دیا ہے جس کی وجہ سے تمہارا گدھا بے حال ہو گیا ہے، اور جس طرح سے تم نے سر پر بوجھ اٹھا رکھا ہے اس سے تو تمہاری گردن بھی اکڑ جائے گی، پھر تم اپنی گردن نہ دائیں گھما سکو گے اور نہ بائیں، تمہیں بس ناک کے سیدھے میں ہی چلنے کی عادت ہو جائے گی۔ شبو نے کہا، اور اس کی بات سن کر شیخ چلی پریشان ہو گیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو شبو، سر پر بوجھ ہونے کی وجہ سے میری گردن واقعی بری طرح سے اکڑی ہوئی ہے اور میں بمشکل میں اس بوجھ کو سر پر اٹھائے ہوئے ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے یہ لکڑیاں ہر صورت میں گھر لے جانی ہے، ورنہ میری بوڑھی ماں مار کر میرا برا حال کر دے گی۔ شیخ چلی نے کہا، اپنی ماں کے ڈر سے تم ایک بے زبان جانور پر ظلم کرو گے؟ ذرا اس بیچارے گدھے کی حالت تو دیکھو، رنگ کر چل رہا ہے اور وہ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی زبان بھی باہر نکل رہی ہے۔ اگر یہ تمہارا بوجھ اور تمہارے سر پر لکڑیوں کے اتنے بڑے گھٹے کو بوجھ اٹھائے اسی طرح سے چلتا رہا تو یہ ضرور کہیں نہ کہیں گر جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ شبو نے کہا تو شیخ چلی اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو شبو، سر پر بوجھ ہونے کی وجہ سے میری گردن واقعی بری طرح سے اکڑی ہوئی ہے اور میں بمشکل اس بوجھ کو سر پر اٹھائے ہوئے ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے یہ لکڑیاں ہر صورت میں گھر لے جانی ہے، ورنہ میری بوڑھی ماں مار کر میرا برا حال کر دے گی۔ شیخ چلی نے کہا، اپنی ماں کے ڈر سے تم ایک بے زبان جانور پر ظلم کرو گے؟ ذرا اس بیچارے گدھے کی حالت تو دیکھو، رنگ کر چل رہا ہے اور وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے زبان بھی باہر نکل رہی ہے۔ اگر یہ تمہارا بوجھ اور تمہارے سر پر لکڑیوں کے اتنے بڑے گھٹے کا بوجھ اٹھائے اسی طرح سے چلتا رہا تو یہ ضرور کہیں نہ کہیں گر جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ شبو نے کہا تو شیخ چلی اور زیادہ پریشان ہو گیا، گدھے پر تو صرف میں بیٹھا ہوا ہوں اور لکڑیوں کا گھٹا تو میں نے اٹھایا ہوا ہے، اس کا بوجھ تو میرے سر پر ہے، مگر اب میں کیا کروں؟ میری گردن تو اکڑ گئی ہے۔ شیخ چلی نے کہا، اس کا میں تمہیں ایک آسان حل بتاتا ہوں، اس طرح تم بھی گھر پہنچ جاؤ گے اور تمہارا گدھا بھی، نہ تم تھکو گے اور نہ تمہارا گدھا تھکے گا۔ شبو نے شرارت بھرے لہجے میں کہا، اوہ جلدی بتاؤ دوست، میں اپنے گدھے سے بے حد پیار کرتا ہوں، میں اسے مرنے نہیں دینا چاہتا۔ شیخ چلی نے کہا، نیچے اترو اور اپنے سر سے لکڑیوں کا گھٹا اتار کر نیچے رکھ دو۔ شبو نے کہا، اس کے چہرے پر شرارت
کے تاثرات صاف دکھائی دے رہے تھے جنہیں شیخ چلی جیسا موٹے دماغ والا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شیخ چلی نے شبو کی بات مان لی اور گدھے سے نیچے آ گیا اور اس نے لکڑیوں کا گٹا بھی زمین پر ڈال دیا۔ میرے پاس ماچس ہے، تم ان خشک لکڑیوں کا آگ لگا کر جلا دو، کچھ ہی دیر میں یہ لکڑیاں جل کر راکھ بن جائے گی، پھر تم راکھ اٹھانا اور کسی پوٹلی میں ڈال لینا۔ چھوٹی سی پوٹلی کا کوئی وزن نہیں ہوگا، تم وہ پوٹلی لے کر گدھے پر سوار ہو جانا، اس طرح نہ تمہیں بوجھ اٹھانا پڑے گا اور نہ ہی تمہارے گدھے کو زیادہ بوجھ اٹھانا پڑے گا اور تم دونوں اطمینان سے گھر بھی پہنچ جاؤ گے۔ شبو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او یہ تو بہت آسان ترکیب ہے، واقعی میں لکڑیاں نہیں تو لکڑیوں کی راکھ تو لے جاؤں گا۔ میری ماں لکڑیوں کی راکھ دیکھ کر مجھے یہ تو نہیں کہے گی کہ میں نکما اور کام چور ہوں، وہ مجھ سے بے حد خوش ہوں گی۔ شیخ چلی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اس قدر احمق تھا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دوست شبو اس سے شرارت کر رہا ہے اور اس کی شرارت سے شیخ چلی کی شامت آ سکتی ہے، تو پھر لگا دو آگ لکڑیوں کو۔ شبو نے اسی طرح سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ضرور، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ماں بھی مجھے یہی نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا نیک کام میں دیر نہ کیا کرو، شیخ چلی نے کہا۔ تو شبو نے ہنستے ہوئے لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ لکڑیاں خشک تھیں، انہیں نے جلدی ہی آگ پکڑ لی۔ کچھ ہی دیر میں لکڑیاں جل کر راکھ بن گئی۔ شیخ چلی کے پاس ایک پوٹلی تھی، اس نے شبو کے کہنے پر پوٹلی راکھ سے بھری اور گدھے پر سوار ہو کر شبو کی عقل مندی کا شکریہ ادا کیا اور خوش اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے گدھے کو صحن کے کونے میں باندھا اور اس کی ماں جو چولہے کے آگے آٹا گوندھے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، اٹھ کھڑی ہوئی۔ خالی ہاتھ کیوں آئے ہو؟ لکڑیاں کہاں ہے؟ شیخ چلی کی بوڑھی ماں نے پوچھا۔ میں خالی ہاتھ نہیں آیا ہوں ماں، یہ دیکھو پوٹلی میں لکڑیوں کی جلی ہوئی راکھ ہے، اس میں 1 من لکڑیوں کی راکھ ہے۔ شیخ چلی نے اپنے پٹکے میں رسی ہوئی راکھ کی پوٹلی نکال کر بوڑھی ماں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ راکھ کیا مطلب؟ شیخ چلی کی بوڑھی ماں نے حیران ہو کر پوچھا۔ تو شیخ چلی نے اسے پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر بوڑھی ماں نے بے اختیار اپنا سر پیٹ لیا۔ اس کا بیٹا واقعی احمقوں کا سردار تھا جو ہر کسی کی باتوں میں آ جاتا تھا۔ شیخ چلی کی بوڑھی ماں کو شیخ چلی کی اس حماقت پر اس قدر غصہ آیا کہ اس بار اس نے کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھایا اور اس سے شیخ چلی کو بری طرح سے مارنا شروع کر دیا اور شیخ چلی کی چیخیں گونجنے لگی۔ اس روز شیخ چلی کی اتنی شامت آئی کہ وہ کئی روز اپنی ہڈیاں سہلاتا ہوا بستر پر پڑا رہا اور گھر سے باہر بھی نہ نکل سکا تھا۔ پیارے بچوں، ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔